کذالک ارسلناک فی امۃ، اسی طرح ہم نے آپ کو اس امت میں بھیجا، قد خلت من قبلها امم، جس سے پہلے امتیں ہو گزری، یعنی اے محبوب آپ کی امت سب سے آخری امت ہے، اور آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ آخری نبی ہیں۔ آپ کو بڑے شان و شوکت سے رسالت عطا فرمائی گئی، لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تاکہ آپ انہیں پڑھ کر سنائیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی، وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، اور وہ رحمان کے منکر ہو رہے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقاتل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ آیت صلح حدیبیہ میں نازل ہوئی، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ سہیل بن عمرو صلح حدیبیہ کے لیے آیا اور صلح نامہ لکھنے پر اتفاق ہو گیا، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفار اس میں جھگڑنے لگے، کہنے لگے رحمان کو تو ہم مانتے نہیں ہیں، رحمان کیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے دستور کے مطابق لکھیے بسمک اللہم، کیونکہ ہم اللہ کا نام اس طرح لکھتے ہیں بسمک اللہم۔ اس کے متعلق آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ رحمان کے منکر ہو رہے ہیں، وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، اور وہ رحمان کے منکر ہو رہے ہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ہوا ربی، وہ میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وَإِلَيْهِ مَتَابِ، اور اسی کی طرف میری رجوع ہے، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اور اگر کوئی ایسا قرآن آتا جس سے پہاڑ ٹل جاتے، او قطعت بِهِ الْأَرْضُ، یا زمین پھٹ جاتی، او کلم بِهِ الْمَوْتَى، یا مردے باتیں کرتے، جب بھی یہ کافر نہ مانتے۔ شان نزول یہ ہے کہ کفار قریش نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ یہ چاہیں کہ ہم آپ کی نبوت مانیں اور آپ کا اتباع کریں تو آپ قرآن شریف پڑھ کر اس کی تاثیر سے مکہ مکرمہ کے پہاڑ ہٹا دیجئے، تاکہ ہمیں کھیتیاں کرنے کے لیے، کھیت بنانے کے لیے وسیع میدان مل جائیں، اور زمین پھاڑ کر چشمے جاری کیجئے تاکہ ہم کھیتوں اور باغوں کو ان سے سیراب کریں، اور ہمارے مرے ہوئے باپ داداؤں کو زندہ کیجئے، وہ ہم سے کہہ جائیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور سچے ہیں۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی اور بتا دیا گیا کہ یہ ہیلے حوالے کرنے والے کسی حال میں بھی ایمان لانے والے نہیں۔ بل للہ الامر جمیعا، بلکہ سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، تو ایمان وہی لائے گا جس کو اللہ چاہے اور توفیق دے، اس کے سوا اور کوئی ایمان لانے والا نہیں، اگرچہ انہیں وہی نشان دکھا دیے جائیں جو وہ طلب کریں۔ افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، تو کیا مسلمان اس سے نا امید نہ ہوئے کہ اللہ چاہتا تو سب آدمیوں کو ہدایت کر دیتا؟ یعنی کفار کے ایمان لانے سے خواہ انہیں کتنی ہی نشانیاں دکھلا دی جائیں، اور کیا مسلمانوں کو اس کا یقینی علم نہیں؟ یعنی کیا مسلمان اب بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی کافر ایمان نہیں لائے، تو اب جو یہ مانگ رہے ہیں یہ دکھا دیا جائے گا تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ کہ اب بھی مسلمان ان سے نا امید نہ ہوئے
کہ یہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں، کیونکہ نشانی دکھانا اسے فائدہ دیتا ہے جسے سمجھ نہ آئی ہو۔ یہ تو سمجھ چکے ہیں کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اور فرمایا گیا کہ اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت کر دیتا۔ تو مفسرین نے فرمایا مراد یہ کہ بغیر کسی نشانی کے، لیکن وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور وہی حکمت ہے۔ یہ جواب ہے ان مسلمانوں کا جنہوں نے کفار کے نئی نئی نشانیاں طلب کرنے پر یہ چاہا تھا کہ جو کافر بھی کوئی نشانی طلب کرے وہی اس کو دکھا دی جائے۔ اس میں انہیں بتا دیا گیا کہ جب زبردست نشان آ چکے اور شکوک اور اوہام کی تمام راہیں بند کر دی گئیں، دین کی حقانیت روز روشن سے زیادہ واضح ہو چکی، تو ان واضح دلیلوں اور برہانوں کے باوجود جو لوگ مکر گئے اور حق کے معترف نہ ہوئے، جو ایمان نہ لائے، ظاہر ہو گیا کہ وہ دشمن ہیں، وہ ضدی ہیں، اور ضدی اور دشمن کسی دلیل سے بھی مانا نہیں کرتا۔ تو مسلمانوں کو اب ان سے قبول حق کی کیا امید؟ کیا اب تک ان کا عناد دیکھ کر اور روشن واضح نشانیوں سے منہ پھیرنا دیکھ کر بھی کیا مسلمانوں کو اب قبول حق کی امید ہے؟ کیا ان لوگوں سے قبول حق کی امید رکھی جا سکتی ہے؟ البتہ اب ان کے ایمان لانے اور مان جانے کی یہی صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مجبور کرے اور ان کا اختیار سلب فرمائے۔ اس طرح کی ہدایت چاہتا تو تمام لوگوں کو ہدایت فرما دیتا، کوئی کافر نہ رہتا، مگر یہ دارالابتلاء ہے، یہ دارالامتحان ہے، یہ دارالعمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے دارالامتحان بنایا، دارالعمل بنایا، تو یہاں حکمت یہ ہے کہ ہر ایک کو اختیار دیا کہ وہ سیدھا راستہ اختیار کرے یا جہنم کا راستہ اختیار کرے۔ اگر ان کے اختیارات سلب کر لیے جائیں اور کوئی کفر کی طرف جا ہی نہ سکے تو سارے لوگ مومن ہو جائیں گے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ اس نے دنیا کو دارالامتحان بنایا، دارالعمل بنایا، ایک مدت تک مہلت دی، اختیارات دیے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ، اور کافروں کو ہمیشہ ان کے کیے پر سخت دھمک پہنچتی رہے گی۔ او تحل قریبا من دارہم، یا ان کے گھروں کے نزدیک اترے گی، حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آئے۔ یعنی یہ کافر جو جھٹلا رہے ہیں اور عناد اختیار کیے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے طرح طرح کے حادثات، مصیبتیں، آفتیں، بلائیں آئیں گی اور یہ اس میں مبتلا رہیں گے۔ کبھی قحط میں مبتلا رہیں گے، کبھی لٹنے میں، کبھی مارے جانے میں، کبھی قید میں، اور کبھی ایسا ہوگا کہ پریشانیاں، مصیبتیں ان پر نہیں آئیں گی، وہ ان کے قریب پہنچ جائیں گی۔ تو اس وجہ سے ان کی پریشانی کا وہ باعث بنیں گی مصیبتیں، اور ان کے اضطراب کا باعث بنیں گی، اور ان مصیبتوں کے نقصانات ان تک پہنچیں گے، جیسے خوف و ہراس کی فضا جو آج پوری دنیا کے کافروں پر قائم ہے۔ ان پر مسلمانوں کا ایک خوف طاری ہے، اور مسلمانوں کو دہشت گرد بنا کر ایک ہوا بنا دیا گیا۔ انہوں نے یہ جو ہوا بنایا، ان کا مقصد تو یہ ہے کہ یہ اس کے ذریعے مسلمان ملکوں پر حملہ کریں، قبضہ کریں، لیکن خود اس مصیبت میں مبتلا ہیں کہ انہیں چین نہیں ہے، ہر وقت کی خوف طاری ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا وہ ضرور پورا ہوگا۔ سورہ رعد کا 4واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے
نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔